السلام علیکم۔ آپ ڈیجیٹل لٹریسی ٹریننگ پروگرام کی ٹریننگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو 8ویں جماعت کے مواد کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو نمبر 13 ہے جو باب 6 کے حوالے سے ہے۔ اس باب کا نام ہے نیسٹنگ ان الگورتھمز۔ اس ویڈیو میں ہم سارٹنگ الگورتھم کی وضاحت کریں گے، مختلف اقسام کی سارٹنگ کا اطلاق کریں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سارٹنگ الگورتھمز کے بارے میں بہت مختصر طور پر سیکھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سلیکشن سارٹنگ کا الگورتھم بہت تفصیل میں پڑھیں گے۔ سلیکشن کا مطلب کسی چیز کو چننا۔ اگر ہمارے پاس ایک کھلونے کا باکس ہے جس کو ہمیں سائز کے حساب سے ترتیب میں رکھنا ہے، تو ہم سب سے پہلے سب سے چھوٹا کھلونا سلیکٹ کریں گے اور اسے قطار میں سب سے پہلے رکھیں گے۔ پھر ڈبے میں بچے ہوئے کھلونوں میں سے ہم پھر سے سب سے چھوٹا کھلونا سلیکٹ کریں گے اور پھر اسے قطار میں رکھ دیں گے۔ یہ عمل تب تک جاری رہے گا جب تک ڈبہ خالی نہ ہو جائے اور کھلونے اپنے سائز کے مطابق ترتیب میں نہ آ جائیں۔ یہ سلیکشن سارٹنگ کا بنیادی تصور تھا۔ اسے تفصیل میں سیکھنے کے لیے چلیے ایک ان سارٹڈ نمبرز کی لسٹ پر غور کرتے ہیں جو ہمیں چھوٹے نمبر سے بڑے نمبر تک سارٹ کرنا ہے۔ ہم اسے کیسے سارٹ کریں گے؟ ہمیں اس لسٹ میں سب سے چھوٹا نمبر تلاش کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ہم لسٹ میں سب سے پہلے انڈیکس کے آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے، یعنی 2 کو سلیکٹ کریں گے اور اسے ہمارا سب سے چھوٹا نمبر یا اسمالسٹ آبجیکٹ فرض کریں گے۔ پھر ہم لسٹ میں 2 سے چھوٹا نمبر تلاش کریں گے، 8، 5، 3، 9، 4 اور آخر میں 1۔ کیونکہ 1 2 سے چھوٹا ہے، اس کو ہم اپنا اسمالسٹ نمبر سلیکٹ کر لیں گے۔ ہم نے اپنی لسٹ کے آخری انڈیکس تک چیک کر لیا ہے، تو اب ہم اپنے سلیکٹڈ آبجیکٹ اور اپنے اسمالسٹ آبجیکٹ کو سواپ کر دیں گے۔ اب ہماری لسٹ کا پہلا انڈیکس سارٹ ہو گیا ہے اور ہمارا سارٹنگ کا ایک لوپ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی لسٹ میں دوسرے انڈیکس کا آبجیکٹ سلیکٹ کریں گے اور اسے اپنا اسمالسٹ آبجیکٹ فرض کریں گے اور اس کے اگلے والے نمبر سے کمپیئر کریں گے۔ کیونکہ 5 8 سے چھوٹا ہے، ہم 5 کو اپنا اسمالسٹ آبجیکٹ بنا دیں گے اور اس کے بعد 3 کو 5 سے کمپیئر کریں گے، کیونکہ ہم لسٹ میں سب سے چھوٹا نمبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ 3 5 سے چھوٹا ہے، تو اب 3 ہمارا اسمالسٹ آبجیکٹ بن گیا ہے۔ اس کے بعد 3 9 سے کمپیئر ہوگا، 4 سے اور آخر میں 2 سے۔ 2 3 سے چھوٹا ہے، تو اب 2 سب سے اسمالسٹ آبجیکٹ ہے۔ پھر ہمارا سلیکٹڈ آبجیکٹ 8 جو دوسرے انڈیکس پر موجود تھا، اب 2 سے سواپ ہو جائے گا۔ ہماری لسٹ میں پہلے اور دوسرے انڈیکس میں موجودہ آبجیکٹس سارٹ ہو گئے ہیں اور دوسرا لوپ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب کون سا انڈیکس اور آئٹم سلیکٹ ہوگا اور یہ کن نمبرز کے ساتھ کمپیئر ہوگا۔ اس سوال کا جواب پھر تیسرا انڈیکس ہے جس کا آئٹم 5 ہے۔
5 کا نمبر پھر سلیکٹ ہوگا اور تھوڑی دیر کے لیے ہمارا اسمالسٹ نمبر کہلائے گا۔ 3 سے کمپیئر ہوگا اور کیونکہ 3 5 سے چھوٹا ہے 3 ہمارا اسمالسٹ نمبر بن جائے گا۔ 3 پھر 9 4 اور 8 سے کمپیئر ہوگا۔ جب ہم نے اپنی پوری لسٹ کے ساتھ کمپیئر کر لیا تو 3 ہمارا اسمالسٹ نمبر ہے اور یہ 5 کے ساتھ سواپ ہو جائے گا۔ اب آپ 5 منٹ کے لیے اس ویڈیو کو پاز کریں اور اس کے اگلے سٹیپس کو اپنی کاپیز میں لکھیں۔ کون سا انڈیکس سلیکٹ ہوگا اور کون سے آبجیکٹس کے ساتھ کمپیئر ہوگا اور پھر کون سے آئٹمس کے ساتھ سواپ ہوگا، اور آخر میں اس بات پر بھی سوچیں کہ یہ کتنے لوپس چلیں گے۔ اس کے جواب پہ ہم غور کرتے ہیں۔ چھوٹا انڈیکس سلیکٹ ہوگا اور انڈیکسز 5 6 اور 7 کے ساتھ کمپیئر ہوگا۔ 5 اور پھر 4 سواپ ہو جائیں گے۔ اسی طرح انڈیکس 5 6 اور 7 پر موجود آبجیکٹس سلیکٹ ہوں گے اور پھر اسمالسٹ آبجیکٹس ڈھونڈنے کے بعد سواپ ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں آخری انڈیکس اور آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ جب ہم آخری انڈیکس پر پہنچتے ہیں تو ہماری لسٹ سارٹ ہو گئی ہوتی ہے۔ سلیکشن سارٹنگ کو اور بہتر طرح سمجھنے کے لیے دیے گئے نمبرز کی لسٹ کو سارٹ کریں۔ آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس لسٹ میں ہر آئٹم کا انڈیکس لکھیں۔ ویڈیو کو یہاں 8 منٹ کے لیے پاز کریں اور اپنی کاپیز میں حل کریں۔ سوال کے حل پر غور کریں اور اپنی کاپیز میں اس کی اصلاح کریں۔ اب آپ اس لسٹ کو سارٹ کریں۔ ویڈیو کو یہاں 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اپنی کاپیز میں حل کریں۔ سوال کے حل پر غور کریں اور اپنی کاپیز میں اس کی اصلاح کریں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم DLP ٹریننگ ویڈیو کی ویڈیو نمبر 14 دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے سلیکشن سارٹنگ کا سوڈو کوڈ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔